اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ سبق میں ہم نے احسان کے موضوع پر بات کی۔ احسان کے متعلق پڑھا کہ احسان کسی کے ساتھ بلائی، مہربانی اور اچھائی کا سلوک کرنا، یعنی کسی کام میں دل لگا کر اسے عمدگی اور شائستگی سے سر انجام دینا احسان کہلاتا ہے۔ اسی طرح عزیز طلباء، اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دینا۔ اگر آپ کو کوئی ایک چیز ضرورت ہے، آپ کی ضرورت میں وہ چیز شامل ہے، وہی چیز آپ سے ایک دوسرا بندہ، دوسرا انسان مانگتا ہے، تو آپ اپنی ضرورت کو چھوڑ کر اس کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، تو یہ ایثار کہلاتا ہے۔ اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دینا۔ تو آج کے ہمارے سبق کا موضوع بھی یہی ہے، ملک و ملت کے لیے ایثار کا جذبہ۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ایثار کا مطلب۔ ایثار کا مطلب اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دینا۔ اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دینا، یہ ایثار کہلاتا ہے۔ اسی طرح دوسرا پوائنٹ ہے ایثار کا مفہوم۔ ایثار کا مفہوم۔ ایثار کا مفہوم، مثلاً آپ کو ایک چیز کی ضرورت ہے، ایک چیز کی آپ کو ضرورت ہے، اور اسی چیز کی دوسرے انسان کو بھی ضرورت ہے۔ اسی چیز کی دوسرے انسان کو بھی ضرورت ہے۔ آپ اپنی ضرورت چھوڑ کر وہ چیز اس ضرورت مند کو دیتے ہیں، اور خود تکلیف میں رہ کر، خود تکلیف کو برداشت کر کے دوسرے کو آرام اور خوشی پہنچاتے ہیں، تو آپ کا یہ طرز عمل ایثار کہلاتا ہے۔ آپ کا یہ طرز عمل ایثار کہلاتا ہے، یعنی اپنی ضرورت کو دوسرے کی ضرورت پر قربان کرنا۔ اپنی ضرورت کو دوسرے کی ضرورت پر قربان کرنا، یہ ایثار کہلاتا ہے۔ صحابہ کرام کا ایثار اور قرآن پاک۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ایثار کی صفت موجود تھی۔ صحابہ کرام میں اتنا ایثار تھا، وہ اپنی ضرورتوں پر دوسروں کی ضرورتوں کو اتنا قربان کرتے تھے، اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو وہ اتنا ترجیح دیتے تھے کہ ان کی یہ صفت، اس صفت کی تعریف قرآن پاک نے کی۔ ان کی اس صفت کی تعریف قرآن پاک نے کی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں قرآن پاک کی آیت کریمہ کو۔ قرآن پاک سورۃ الحشر کی آیت نمبر 9 ہے۔ ارشاد ربانی ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ
وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ میرے ساتھ مل کے پڑھیں، وَيُؤْثِرُونَ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 9۔ ترجمہ: وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ ان کو خود احتیاج ہو، خواہ ان کو خود ضرورت ہو۔ وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ ان کو خود احتیاج ہو یعنی ضرورت ہو۔ خود تکلیف برداشت کر کے دوسروں کو وہ آرام اور خوشی پہنچاتے ہیں۔ صحابہ کرام کے اندر یہ صفت موجود تھی۔ اس صفت کو قرآن پاک کے اندر تعریف کے طور پر بیان کیا گیا۔ تو نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس انصار مدینہ کا ایثار۔ انصار مدینہ کا ایثار۔ انصار مدینہ کا ایثار کیسے؟ انصار مدینہ نے مکہ سے ہجرت کر کے آنے والوں کے لیے اپنے دروازے کھول دیے۔ انصار مدینہ نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے والوں کے لیے اپنے دروازے کھول دیے اور انہیں خوشی کے ساتھ اپنے گھروں میں ٹھہرایا۔ انہیں خوشی کے ساتھ اپنے گھروں میں ٹھہرایا۔ اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا، تو انصار مدینہ نے اپنے گھر بار، باغات اور مال و اسباب میں مہاجرین کو حصے دار تک بنا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مہاجرین و انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا تو انصار مدینہ نے ایثار کا جذبہ کیسے پیش کیا؟ ایثار کو کیسے سامنے رکھا؟ انہوں نے اپنے گھر بار، باغات اور مال و اسباب میں مہاجرین کو حصے دار بنا لیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس چھٹا پوائنٹ ہے وطن عزیز پاکستان کے لیے ایثار۔ وطن عزیز پاکستان کے لیے ایثار۔ ہمیں چاہیے کہ ہم تمام پاکستانی یکجان ہو کر اپنے پیارے ملک پاکستان کی خدمت کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم تمام پاکستانی یکجان ہو کر اپنے پیارے ملک پاکستان کی خدمت کریں، اپنی ضرورتوں کو کم کر کے دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں، اپنی ضرورتوں کو کم کر کے دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ ایثار کے جذبے سے ایک اچھے مسلمان اور اچھے پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں۔ ایثار کے جذبے سے ایک اچھے مسلمان اور اچھے پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں۔ تو آتے ہیں دوبارہ سے، ہم نے آج کیا پڑھا؟ ایثار، ملک و ملت کے لیے ایثار۔ ایثار کا مطلب کیا؟ ایثار کے مطلب میں ہم نے کیا پڑھا؟ ایثار کا مطلب کیا ہے؟ اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دینا۔
بولے میرے ساتھ، اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دینا۔ ایثار کا مفہوم کیا ہے؟ اگر آپ کے پاس ایک چیز ہے اور وہ آپ کی ضرورت ہے، ضرورت کی کوئی چیز آپ کے پاس موجود ہے اور وہی آپ کی ضرورت کی چیز کوئی دوسرا بندہ آپ سے مانگتا ہے، تو آپ اپنی ضرورت چھوڑ کر دوسرے ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ خود آپ تکلیف میں، پریشانی میں رہ کر دوسرے کو آپ خوشی پہنچاتے ہیں، تو آپ کا یہ طرز عمل ایثار کہلاتا ہے۔ آپ کا یہ طرز عمل ایثار کہلاتا ہے۔ صحابہ کرام کا ایثار اور قرآن پاک، صحابہ کرام کے اندر ایثار کتنا تھا، یہ والی صفت صحابہ کرام کے اندر کتنی موجود تھی؟ اتنی زیادہ یہ صفت صحابہ کرام میں تھی ایثار والی کہ ان کی اس صفت کی تعریف قرآن پاک نے کی ہے۔ قرآن پاک کے اندر صحابہ کے ایثار کی صفت کو تعریف کے طور پر بیان کیا ہے۔ کیسے؟ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 9 ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ آپ میرے ساتھ پڑھیں آیت کریمہ کو، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ ترجمہ، وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ ان کو خود احتیاج ہو، خواہ انہیں خود ضرورت ہو، وہ خود ضرورت مند بھی ہوں تو وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ صحابہ کرام کے اندر بھی یہ بات تھی، وہ خود تکلیف میں رہتے، خود وہ مصیبت، پریشانی اور تکلیف کو برداشت کرتے، لیکن دوسروں کو وہ آرام اور خوشی پہنچاتے تھے۔ تو اس وجہ سے قرآن کریم نے صحابہ کے ایثار کی صفت کو بیان کیا۔ انصار مدینہ کا ایثار، انصار مدینہ کا ایثار، مکہ مکرمہ سے انصار مدینہ نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آنے والوں کے لیے اپنے دروازے تک کھول دیے، اپنے گھر بار ان کے لیے کھول دیے اور انہیں خوشی کے ساتھ گھر میں ٹھہرایا، انہیں خوشی کے ساتھ اپنے گھروں میں ٹھہرایا۔ اور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار میں بھائی چارہ قائم کیا، تو انصار مدینہ نے اپنے گھر بار، باغات اور مال و اسباب میں مہاجرین کو حصے دار بنا دیا۔ اتنا زیادہ ایثار کہ ان ہجرت کر کے آنے والوں کے لیے اپنے گھر بار، باغات اور مال و اسباب، ان چیزوں میں مہاجرین کو حصے دار تک بنا دیا کہ بھائی ان ساری چیزوں میں آپ کا حصہ ہے، ساری چیزوں کو بانٹ کے برابر شراکت کر کے ہم کھائیں گے، ساری چیزوں میں تقسیم کر دی، اور ایثار کا جذبہ انہوں نے ایسے پیش کیا۔ وطن عزیز پاکستان کے لیے ایثار، وطن عزیز پاکستان کے لیے ایثار۔ ہمیں چاہیے کہ ہم تمام پاکستانی یکجان ہو کر اپنے پیارے ملک پاکستان کی خدمت کریں۔ پہلی بات، ہمیں چاہیے کہ ہم تمام پاکستانی یکجان ہو کر اپنے پیارے ملک پاکستان کی خدمت کریں۔ کیسے؟ اپنی ضرورتوں کو کم کر کے دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کریں، اپنی ضرورتوں کو کم کر کے دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کریں۔ ایثار کے جذبے سے ایک اچھے مسلمان
اور ایک اچھے پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں۔ ایثار کے جذبے سے ایک اچھے مسلمان اور ایک اچھے پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں۔ اب یہ ٹاپک ہمارا مکمل ہوا، تو ایثار کا مطلب کیا ہے؟ ایثار کسے کہتے ہیں؟ اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دینا۔ شاباش! ایثار کسے کہتے ہیں؟ اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دینا۔ اچھا، ایثار کا مفہوم کیا ہے؟ ایثار کا مفہوم ایک چیز کی آپ کو ضرورت ہے، اسی چیز کی دوسرے کو بھی ضرورت ہے، اپنی ضرورت چھوڑ کر دوسرے ضرورت مند کو دینا، خود تکلیف میں رہ کر دوسرے کو آرام دینا، کیا کہلاتا ہے؟ ایثار۔ اچھا، صحابہ کرام کا ایثار اور قرآن پاک کے اندر صحابہ کی بہت ساری صفات بیان ہوئی۔ ان صفات میں سے ایک صفت کون سی والی تھی؟ ایثار والی۔ یعنی صحابہ کرام میں ایثار کا جذبہ موجود تھا۔ وہ کیسے؟ آیت کریمہ کیا ہے؟ آپ پڑھیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ ان کو خود احتیاج ہو، خود ضرورت مند ہو کر دوسروں کی ضرورت کو پورا کرنا۔ یہ صحابہ کرام کے اندر یہ صفت تھی، اور اسی کو ایثار کہا جاتا ہے۔ انصار مدینہ کا ایثار کیا تھا؟ کہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آنے والوں کے لیے اپنے دروازے کھول دیے، انہیں خوشی کے ساتھ اپنے گھروں میں ٹھہرایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ مہاجرین و انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا۔ تو جب یہ بھائی چارہ قائم ہوا تو انصار مدینہ نے کیا کیا؟ انصار مدینہ نے کس کس چیز کی قربانی دی؟ انصار مدینہ نے کیسے ایثار کا جذبہ پیش کیا؟ انصار مدینہ نے اپنے گھر بار، باغات اور مال و اسباب میں مہاجرین کو حصے دار بنا دیا۔ وطن عزیز پاکستان کے لیے ایثار۔ تو وطن عزیز پاکستان کے لیے ایثار کیسے ہوگا؟ سب سے پہلے تمام پاکستانی یکجان ہو کر اپنے پیارے ملک پاکستان کی خدمت کریں گے، خدمت کا جذبہ پیدا کریں گے۔ اور خدمت کا یہ جذبہ کیسے پیدا ہوگا؟ اپنی ضرورتوں کو کم کر کے دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایثار کے جذبے سے ایک اچھے مسلمان اور اچھے پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق، ملک و ملت کے لیے ایثار کا جذبہ۔ آگے چلتے ہیں، سبق کا خلاصہ۔ سبق کا خلاصہ میں کیا ہے؟ ہم نے پہلی چیز پڑھی ایثار کا مطلب، ایثار کا مطلب۔ دوسرے پوائنٹ تھا ہمارے پاس ایثار کا مفہوم۔ تیسرا صحابہ کا ایثار اور قرآن پاک۔ چوتھے نمبر پہ انصار مدینہ کا ایثار، اور پانچویں نمبر پہ وطن عزیز پاکستان کے لیے ایثار۔ اب آتے ہیں ہوم ورک کی طرف۔ ہوم ورک میں مشقی سوالات۔ سوال نمبر 1 ہے، انصار مدینہ کا ایثار بیان کریں۔ انصار مدینہ کا ایثار بیان کریں۔ تو ہمارے پاس 1 2 3 چوتھے نمبر کے اوپر ہے، چوتھے پوائنٹ پہ ہم نے ذکر کیا ہے انصار مدینہ کا ایثار۔ انصار مدینہ کا ایثار۔ اسی طرح دوسرا سوال ہے، ایثار کا مفہوم کیا ہے؟ ایثار کا مفہوم کیا ہے؟ تو ہمارے پاس دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ ہے ایثار کا مفہوم۔
इशार का मफहूम। इसी तरह तीसरा सवाल है, सहाबाए किराम के इशार के बारे में कुरानी आयत मा तर्जुमा तहरीर करें। सहाबाए किराम के इशार के बारे में कुरानी आयत मा तर्जुमा तहरीर करें। तो सहाबा का इशार और कुरान पाक, इसके अंदर हमने सहाबाए किराम की सिफ़त भी बयान की, कुरान पाक की आयत करीमा भी और कुरानी आयत करीमा का तर्जुमा भी। सूरतुल हश्र की आयत नंबर 9 और उसका तर्जुमा। आखिरी सवाल है हमारे पास, हम अपने वतन अजीज़ पाकिस्तान के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, मतलब इशार का जज्बा कैसे पेश कर सकते हैं। तो हम अपने वतन अजीज़ पाकिस्तान के लिए सबसे पहली बात, तमाम पाकिस्तानी यकजान होकर और प्यारे मुल्क पाकिस्तान की खिदमत का जज्बा पैदा करें। दूसरी बात, अपनी ज़रूरतों को कम करके दूसरों की ज़रूरतों को पूरी करने की कोशिश करें। तीसरी बात, इशार के जज्बे के साथ एक अच्छे मुसलमान और अच्छे पाकिस्तानी होने का सबूत दें। ये हुआ हमारा मशक़ी सवालात भी मुकम्मल हो गए। होमवर्क में मशक़ी सवालात को आपने अच्छे से करके खूबसूरत करके, ये जिस तरह मैंने हाशिया लगाया हुआ है ऐसे आप भी हाशिया लगाएं खूबसूरत करके। हाशिया लगाने के साथ साथ ये हेडिंग वगैरह देकर ऊपर आप यौम, दिन और तारीख़ भी लिखें। होमवर्क और आगे तारीख़, जिस तारीख़ को आपने ये काम किया, डेट को, वो डेट आप ज़रूर लिखें। हाशिया लगाएं खूबसूरत करके। हाशिया लगाने के साथ साथ पॉइंट्स की सूरत में, ये जैसे मौजू, इशार का मतलब, इशार का मफहूम, सहाबाए किराम का इशार और कुरान पाक, इस तरह खूबसूरत करके हेडिंग दे। होमवर्क लिखने के बाद आपने पिक्चर बना के मुझे सेंड करनी है। वस्सलाम, जज़ाकल्लाह अहसनुल जज़ा।